اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے ایک محفوظ ڈھال اور حصار کا نام ہے۔ وہ حصار جو اللہ نے انسان کو دنیاوی مشکلات اور اخروی مشکلات سے بچانے کے لیے عطا فرمایا، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسان کے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا کرتا ہے وہ خود انسانیت ہے۔ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ جس میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، انفرادی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، تو ایک ہی چیز جس کی جو بنیاد ہے معاشرے کی، جو انسانیت ہے، وہی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر انسانیت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ آپ اپنے روزمرہ زندگی کے امور میں دیکھیں، جس بھی فرد سے آپ کا پالا پڑے گا، آپ کو اس میں انسانیت کی کمی محسوس ہوگی، اور دوسروں کے اندر انسانیت دیکھنے سے پہلے خود انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر انسانی صفات کتنی موجود ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو انسان بنا کر نہیں بھیجا، انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا جسم بنا دیا، گوشت ہڈیوں پر چڑھا دیا، اور ہمیں وجود انسانی دے دیا، لیکن اس وجود انسانی کے اندر ہم نے انسانیت خود پیدا کرنی ہے۔ جب ہم تقویٰ کو اپنا لیں گے، اللہ کے اصولوں کو سمجھ لیں گے، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو ہم صحیح معنوں میں انسان کہلائیں گے۔ جب ایک معاشرے کے اندر انسانیت ختم ہو جائے، آپ دیکھیں اپنی روزمرہ کے معاملات کے اندر، آپ مثال کے طور پر کاروبار میں دیکھیں، آپ کسی شخص سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دیتا، یا مثلا دھوکہ دیتا ہے، خراب چیز آپ کے حوالے کر دیتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے اور چیز آپ کو پوری نہیں دیتا اور خراب کر دیتا ہے، یا خراب چیز آپ کے حوالے کرتا ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی، تو یہ انسانیت کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ معاشرتی لحاظ سے اور کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جب انسان کا پالا دیگر لوگوں سے پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کہیں پر کوئی انسانیت نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اور جب معاشرے کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ ظلمانی معاشرہ کہلاتا ہے۔ ظلمت اور ظلم اس معاشرے کو گھیر لیتا ہے، اور غیر انسانی معاشرے کے نقصانات ہر انسان کو پہنچتے ہیں، نئی نسل کو پہنچتے ہیں۔ جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے اس کو بھی اس کے نقصانات پر اثر پڑتے ہیں، اور وہ یہ نقصانات برداشت کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، ائمہ اطہار نے بھی اپنی احادیث کے اندر ان کا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ جن کے چہرے تو انسانی ہیں لیکن ان کی روح حیوانی ہے۔ جب انسانیت نہیں ہے تو پھر حیوانیت ہے، وہ ظلم ہے۔ انسانیت کے مقابلے میں حیوانیت ہے، یعنی ظلمانی زندگی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے تو انسانی ہیں، شکلیں انسانی ہیں، انسان کی طرح دکھتے ہیں، لیکن ان شکلوں کے پیچھے ان کی روح حیوانی بن چکی ہے۔ اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے، اور جو انہوں نے اپنی شخصیت خود بنائی ہے، وہ شخصیت ایک حیوانی شخصیت بنائی ہے۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ حیوان جس کا ہم اور غم یہ ہے کہ میں چرتا رہوں اور اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہوں۔ حیوان یہی کام کرتا ہے نا، کھاتا ہے اور شہوات اس کے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، شہوانی کام کرتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں، ہم بھی کھاتے ہیں اور وہ فضلہ نکال دیتے ہیں اور شہوانی عمل انجام دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حیوان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہم حیوان کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے، یعنی مخلوقات کے اندر حیوانات سب سے آخر میں ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور جب انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے۔ انسانیت کا درجہ اس وقت انسان کے اندر ہوتا ہے جب انسان اللہ کے اصولوں پر عمل کرے، ائمہ اطہار کے اصولوں پر عمل کرے اور نورانی زندگی گزارے، نہ کہ ظلمانی زندگی گزارے۔ معاشرہ جب حیوانی ہو جائے تو حیوانی معاشرے کے اندر وہی معاشرے کے نتیجے ہی انسان کو ملتے ہیں۔ اب ایک انسان حیوانی معاشرے سے انسانی رویوں کی امید نہیں رکھ سکتا۔ مثلا آپ حیوانات سے، جانوروں سے انسانوں جیسی امید لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ جانور سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، چیز کو درک نہیں کر سکتا۔ کسی بھی حیوان سے انسانی توقعات نہیں رکھی جا سکتی۔
انسان سے حیوانی توقعات نہیں رکھی جا سکتی. اگر کوئی انسان ہے تو اس سے آپ حیوانی توقع نہ رکھیں، انسانی توقع رکھیں. لیکن آج متاسفانہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی انسان سے ہم انسانی رویے کے چاہ رہے ہوں کہ وہ ہمیں انسانی رویہ دے. نہیں، بلکہ انسانوں کے اندر حیوانی طرز عمل آ چکا ہے. وہ کب ختم ہوگا؟ جب انسان اپنے اندر انسانیت پیدا کرے گا، ائمہ اطہار کے اصولوں پر عمل کرے گا، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارے گا. سب سے زیادہ حیوانیت پورے معاشرے کے اندر ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ جس کے اندر حیوانیت ہے وہ خود مذہبی طبقہ ہے. مذہبی طبقے کے اندر حیوانیت بڑھ چکی ہے. آپ دیکھیں، اپنے سوا باقی سب کو جو کافر سمجھتے ہوں یہ حیوانیت ہے، یہ دین تو نہیں ہے. جو اپنے سوا باقی سب کو کافر سمجھتے ہوں، مسلمان نہ سمجھتے ہوں، اور شدت پسندی ہو، یعنی جو میرے نظریے کا حامل نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہی حیوانیت ہے نا، اسی کو حیوانیت کہتے ہیں. یہ تقویٰ کا راستہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے دنیا کے اندر جو اہم ایک معاملہ جو اس وقت زیر نظر ہے اور زیر بحث ہے وہ غزہ اور فلسطین کا معاملہ ہے کہ اسرائیل اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر وحشیانہ اور حیوانوں والا رویہ اپنا رہا ہے. تقریباً 7 سے 8 ہزار بچوں کو اس وقت تک شہید کر دیا گیا ہے. 8 ہزار بچے، نومولود بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے جن کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 10 سے 12 ہزار کے قریب جو جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو شہید، یعنی کل تعداد اس وقت شہداء کی تقریباً 18 ہزار سے اوپر ہو چکی ہے. اور وہ اپنے حملے بند کرنے میں کسی چیز کا وہ پرواہ نہیں کر رہا اور ہمارے حملوں کو بند نہیں کر رہا. آپ دیکھیں یہ حیوانی طرز عمل ہے نا. جب انسان کے اندر حیوانیت آ جائے اور معاشرہ حیوانی معاشرہ بن جائے تو وہ یہی کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں امریکہ کے ایک سابق حکومت کے ایک سینیٹر نے، ایک عہدیدار تھا، اس نے ایک بیان دیا ہے 2 دن پہلے. اس کا سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم نے جو یہ 4-5 ہزار بچوں کو غزہ میں مارا ہے یہ کم ہے، ابھی ہم نے اور بھی مارنے ہیں. میڈیا پر کھڑے ہو کر وہ یہ بیان دے رہا ہے سوشل میڈیا پر. امریکہ کا سابق حکومتی عہدیدار کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنا ابھی تک لہو بہایا ہے یہ کم ہے، ابھی ہم اور لہو بہائیں گے مسلمانوں کا. یہ کھل کر یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں آ چکے ہیں. اب دیکھیں تاریخ میں بھی یہ چیز ملتی ہے. خوارج جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی دور میں امیر المومنین کے ساتھ ہی تھے. جنگ صفین میں یہی خوارج مولا علی کی طرف تھے اور مولا علی کی فوج میں فوجی بن کر دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے. لیکن مولا علی پر شک کرنا شروع کر دیا اور مولا علی سے الگ ہو گئے. مولا علی پر الزام لگایا کہ آپ قرآن کے مخالف ہیں اور قرآن کا حکم نہیں مان رہے، اور مولا علی کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، اور مولا علی سے دور ہو گئے خوارج. آپ دیکھیں یہ خوارج کے بارے میں ہے کہ یہ دن رات عبادتیں کرتے تھے. ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر، پیشانیوں پر سجدے کر کر کے نشان بن گئے تھے، اتنی عبادت گزار تھے. اور راوی کہتے ہیں، روایات میں ہے اور تاریخ میں ہے کہ ان کے گھٹنے سجدے کر کے ان کے اوپر موٹے موٹے نشان بن گئے تھے زخموں کے، کہ یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے. اور وہ عبادتیں اور روزے رکھنے کے باوجود بھی خوارج کہلائے. عبادتیں، مذہبی لوگ تھے نا، اللہ کو مانتے تھے، ظاہری لحاظ سے قرآن پر ایمان رکھتے تھے، ظاہری لحاظ سے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے. لیکن ظلم اتنا آ گیا ان کے اندر، حیوانی شکلیں ایسی بن گئیں کہ امیر المومنین کو وہ مسلمان نہیں سمجھ رہے، امیر المومنین کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. اور دوسری اہم واقعہ جو آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، اس میں یہ موجود ہے کہ ایک امیر المومنین کے ایک صحابی جو اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی. سفر کیا، راستے میں خوارج اس کو مل گئے کسی جگہ پر، اور خوارج نے وہ امیر المومنین کے صحابی کو قتل کر دیا، اور اس کی بیوی جو حاملہ تھی اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نیزے پر چڑھا دیا. حاملہ بچے کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نیزے پر بلند کر دیا. یہ کون لوگ تھے؟ جو عبادتیں کرنے والے تھے، مذہبی طبقہ. جب مذہبی طبقہ، جب عبادتیں کرنے والے اہل بیت کی سیرت سے دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، تو حیوانی شکلیں اپنا لیتے ہیں، حیوانی کردار اپنا لیتے ہیں. یہ تاریخ میں بھی رہا ہے. اور اسی طرح آج ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور جب کسی پر جنگ تھوپی جائے، جب ظلم ہو رہا ہو، ظلم کیا جا رہا ہو مظلوموں پر، تو اس وقت باقی مسلمانوں کو کیا فریضہ ہے کہ خاموش بیٹھے رہیں. قرآن جہاد کے بارے میں
اور راہ خدا میں لڑنے کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، مومنین کو کیا ہدایت فرماتا ہے، توجہ فرمائیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ راہ خدا میں قتال کرو، جہاد کرو، لڑو راہ خدا میں۔ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ، جہاد کرو۔ کون لوگ جہاد کریں گے؟ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو پیچھے ڈال دیا ہے، کس کی خاطر؟ آخرت کی زندگی کی خاطر، آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ راہ خدا میں جہاد کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، توجہ فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں اور جس نے راہ خدا میں قتال کیا اور جہاد کیا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، راہ خدا میں جہاد کیا اور مارا گیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، او یغلب، یا اس نے غلبہ پا لیا یعنی غازی بن گیا، یا شہید ہو گیا یا غازی بن گیا، فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ کون؟ جس نے دنیا کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کی خاطر، جنت کے لیے دنیاوی زندگی کو اس نے پس پشت ڈال دیا اور راہ خدا میں آ کر جہاد کیا۔ آج آپ دیکھیں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں نے پچھلے خطبے میں بھی یہ بات کی تھی کہ آج یہ صورتحال جو غزہ میں موجود ہے، آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ امام حسین علیہ السلام اگر آج ہوتے وہ کیا کرتے؟ یہی کرتے نا جو قرآن کہہ رہا ہے، فَلْيُقَاتِلْ، جہاد کرو راہ خدا میں، نکلو۔ آج مثلا ہم کیا کریں؟ ہم مثلا یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں، ہم ان کے ساتھ وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم ان کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان کی حمایت تو کر سکتے ہیں، ان کے دشمنان پر لعنت تو کر سکتے ہیں، ان کے دشمنوں کو، فلسطین پر مظالم کرنے والے لوگوں کو لوگوں کے سامنے عیاں تو کر سکتے ہیں، ان کا بد کردار اور حیوانی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش تو کر سکتے ہیں۔ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور قتل ہو جائے یا غازی بن جائے، غالب کر لے، غلبہ پا لے، نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 75 کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، توجہ فرمائیں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم راہ خدا میں نہیں نکلتے ہو، دشمن خدا کے خلاف جہاد نہیں کرتے ہو۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ آیت عرب حکمرانوں کے لیے ہے، تمام امت اسلامیہ کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں، جو اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے، ان کے اپنے مفادات موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہے کیوں نہیں نکلتے ہو راہ خدا میں جہاد کے لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو مستضعف ہیں، جو ضعیف ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، مرد، عورتیں اور بچے جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو ضعیف ہیں، الذین یقولون ربنا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس علاقے سے نکال کے یہ ظالم ہمیں مار ڈالے گا، ہم پر ظلم کر رہا ہے یہ ظالم، یہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتا۔ آج دیکھیں غزہ کی عورتیں پکار رہی ہیں، کس کو پکار رہی ہیں؟ مسلمانوں کو پکار رہی ہیں کہ کیوں نہیں آتے ہو، کیوں ہمارے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہو، کیوں ہمارے لیے جہاد کا اعلان نہیں کرتے ہو، کیوں ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ماں جس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے شہید ہو جائیں، ایک نہیں 6 بچے، 5 بچے ایک ماں کے شہید ہو جائیں، اس ماں کر کیا بیتے گی اس پر؟ کیا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت شکایت نہیں کرے گی کہ میرے بچے جن کو کافر مار رہے تھے، یہودی ان پر حملے کر رہے تھے، صہیونی ان پر ظلم کر رہے تھے، اور تمام امت اسلامیہ خاموش تھی، تمام امت اسلامیہ خاموش تھی۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو مرد، عورتیں اور بچے جو پکار رہے ہیں کہ اے پروردگار ہماری مدد فرما، ہمیں یہاں سے نکال کے یہ ظالم ہمیں مار ڈالیں گے، ہمیں یہ یہاں سے نکال رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا،
یہی لوگ جو مظلوم ہیں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے پروردگار اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حاکم اور ولی مقرر فرما جو ہمارے لیے آواز بلند کرے، جو ہمارے حقوق کی لڑائی لڑے۔ یہ مظلوم لوگ پکار رہے ہیں، یہ مستضعفین پکار رہے ہیں۔ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کوئی ناصر، کوئی مددگار بھیج دے کہ وہ آئے اور ہماری آ کر مدد کرے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کی بات ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور راہ خدا میں قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، راہ خدا میں لڑ رہے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ طاغوت کی راہ میں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیاطین، اولیاء الشیطان، تو تم کیا کرو، تم قتل کرو شیطان کے دوستوں کو۔ مسلمان کیا کرے؟ شیطان کے حامیوں کو، شیطانی سوچ رکھنے والوں کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے۔ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو داؤ پیچ ہے وہ بہت کمزور ہے۔ شیطان کا حربہ بہت کمزور حربہ ہے، شیطان کا مکر بہت کمزور مکر ہے، اللہ کے مقابلہ نہیں کر سکتا یہ شخص۔ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کیوں نہیں نکلتے ہو ان مظلوم کے لیے، والمستضعفین، مرد کے لیے، مردوں کے لیے، والنساء والولدان، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہمیں مار ڈالیں گے، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے آواز بلند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ نے یہ خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کی PIA جو ہے وہ اس ٹائم مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ان کی فلائٹیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ آپ نے اکثر خبروں میں یہ چیزیں سن رہے ہیں آپ لوگ۔ پچھلے دنوں میں بتایا گیا کہ ایک دن کے اندر 200 سے زیادہ فلائٹ منسوخ ہو گئیں اور جہاز اڑ ہی نہیں رہے، یعنی سفر نہیں کر رہے۔ کیا وجہ بنی؟ کیونکہ پاکستان کے پاس تیل موجود نہیں ہے، ڈیزل موجود نہیں ہے۔ یہ جو پیٹرول ہم گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں ڈالتے ہیں یہ جہازوں میں نہیں ڈلتا، بلکہ اعلیٰ کوالٹی کا پیٹرول جو ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، وہ ان جہازوں میں ڈالا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ کوالٹی کا، جو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا ہے۔ نہ ہی کوئی ملک ان کو وہ مہنگے داموں دیتا ہے، چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اس ٹائم روزانہ کی بنیاد پر، فرض کیا اگر روزانہ کی بنیاد پر وہ 50 جنگی طیارے بھی غزہ پر بھیجے، اس سے زیادہ بھیج رہا ہے خبروں کے مطابق، روزانہ کی بنیاد پر 50 سے زیادہ جنگی طیارے غزہ پر آ کر بمباری کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسرائیل کے پاس اپنا ایندھن اور پیٹرول ہے؟ نہیں ہے۔ اسرائیل خود پیٹرول تو پیدا نہیں کرتا، کون دے رہا ہے اس کو اتنا ڈیزل؟ یعنی ایک جہاز کو اڑنے کے لیے، ایک مسافر جہاز کو اڑنے کے لیے، مثلا ایک مسافر جہاز جس نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہو تو اس کو ہزاروں لیٹر پیٹرول چاہیے۔ جس نے اسلام آباد سے لاہور کے لیے جانا ہے یا اسلام آباد سے کراچی اس نے جانا ہے، ایک جہاز کے لیے ہزاروں لیٹر پیٹرول کی ضرورت ہے، اور ڈیلی کی بنیاد پر اگر 50 جہاز اڑائے جائیں تو کتنا پیٹرول لگے گا؟ یعنی لاکھوں لیٹر پیٹرول لگتا ہے۔ تو یہ سارا پیٹرول اور سارا ایندھن اور ڈیزل یہ اسرائیل کو کون دے رہا ہے؟ عرب اور مسلمان ملک دے رہے ہیں۔ ان کو وہ پیٹرول فراہم کر رہے ہیں کہ تم اپنے یہ جہاز اڑاؤ اور بم گراؤ غزہ کے مسلمانوں پر۔ یہ مسلمان دے رہے ہیں نا، کیا ان مسلمانوں سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ کیا انہوں نے قبر میں نہیں جانا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہونی اور ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قیامت ہوگی اور انہوں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ان سے اللہ حساب لے گا، اور ان سے زیادہ برا حساب ان لوگوں کا ہوگا جو کچھ کر سکتے تھے اور نہیں کیا۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات کی تھی کہ جو ظالم ہے اسرائیل اور امریکہ اور یورپی ممالک جو ظلم کر رہے ہیں، ان سے اللہ حساب لے گا، ان سے اللہ ضرور حساب لے گا، لیکن ان سے پہلے اللہ ان سے حساب لے گا جو مدد کر سکتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو کلمہ گو تھے، جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے تھے اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مظلوم کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ ان سے پہلے پوچھے گا، ان کا حساب زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے نا، قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ ایمان رکھتے ہیں اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے اللہ پوچھے گا، ان سے ضرور حساب و کتاب ہوگا۔ آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر اپنا اسرائیل اسلحہ بناتا بھی ہے اور دوسرے ملکوں سے خریدتا بھی ہے۔ جتنا اسلحہ اس وقت، جتنے بم اس وقت غزہ کے اندر گرائے گئے ہیں، آپ دیکھیں
افغانستان میں کتنے سال جنگ رہی ہے، عراق میں جنگ رہی ہے، کئی ممالک میں امریکہ نے جنگ چھڑی ہیں، سینکڑوں مثلا 10 سال 8 سال جنگیں رہی ہیں، ابھی داعش کے ساتھ 8-9 سال تک جنگ رہی ہے۔ رپورٹس یہ کہتی ہیں، ٹی وی چینل یہ کہتے ہیں کہ ان تمام سالوں میں، یعنی تقریباً ان 30 سالوں کے اندر امریکہ نے اتنے بم نہیں گرائے جتنے اس نے 1 مہینے میں گرائے ہیں۔ جتنے بم اسرائیل نے 1 مہینے میں گرائے ہیں، امریکہ نے 30 سالوں میں گرائے ہیں وہ بم۔ اب دیکھیں کتنا ظلم ہو چکا ہے۔ اس ٹائم 5 سے 6 ہزار ایسے بچے ہیں جو عمارتوں اور مربے کے نیچے موجود ہیں، جن کو ابھی تک نکالا نہیں گیا۔ ان کے نیچے کچھ مر چکے ہیں، کچھ زندہ ہوں گے، جن کو ابھی تک نکالا نہیں جا سکا۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے غزہ کے مسلمانوں پر، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے امور میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، رسول اللہ کی حدیث ہے، صلوات پڑھیں محمد و علیہ کی ذات، اللہم صلی علی محمد و علیہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، من اصبح لا یتحتم بامور المؤمنین بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص مسلمان ہے، صبح اٹھتا ہے اور امور مسلمین کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا، فلیس بمسلم، یہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو صبح اٹھتا ہو لیکن امور مسلمین کے بارے میں نہ سوچتا ہو، اپنے بارے میں سوچتا ہو، صرف اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور عموم امت اسلامیہ کے لیے غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، فلیس بمسلم، یہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ رہے میری طرف، حضور فرماتے ہیں من اعان ظالما علی ظلمہ، جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے اس کے ظلم کے اندر، ظالم ظلم کر رہا ہے، یہ اس کے ظلم میں اس کی مدد کر رہا ہے، توجہ فرمائیں، فجاء یوم القیامت وعلی جبہتہ مکتوب یائس من رحمت اللہ، یہ شخص جو ظالم کی مدد کر رہا ہے اس کے ظلم کے اندر، جب قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، یعنی اللہ اس پر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ ظالم کی مدد کرنے والا روز قیامت جہنمی ہے، کیونکہ روز قیامت رحمت جس پر ہوگی وہ تو جنت میں جائے گا نا۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، محروم ہو گیا، وہ تو جنت میں جہنمی ہے، وہ شخص دوزخی ہے، وہ شخص اسی دنیا میں ہی دوزخی ہے، اسی دنیا کے اندر جہنمی بن چکا ہے، جو ظالم کے ظلم کے اندر مدد کر رہا ہے یا اس ظلم پر خاموش ہے، ظلم پر خاموش ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اتنا لمبا خطبہ آپ کو میں نے سنا دیا۔ فریضہ کیا ہے ہمارا؟ ہم ان کے ساتھ جا کر جہاد نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جائے گا، اور جانے بھی دیا جائے تو بہت سارے جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنے بیوی بچوں کی پڑی ہے، اپنے کاروبار کی پڑی ہے، اپنے معاملات کی پڑی ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اور حضور فرما رہے ہیں جو صبح اٹھے اور امور مسلمین کے بارے میں نہ سوچے، اہتمام نہ کرے، فلیس بمسلم، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ مثلا سوشل میڈیا، آج ہر شخص کے پاس ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اسی موبائل پر آپ بیٹھ کر فلسطین کے حمایت میں آواز اٹھا سکتے ہیں، اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اس کا بد کردار چہرہ اور حیوانی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہر فورم پر، ہر محفل میں فلسطین کے مظلومین کے لیے آواز اٹھائیں، جہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے مثلا اسکول میں بیٹھے ہیں، سٹاف ہیں، آپ کسی مل میں کام کرتے ہیں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں وہ بات کریں، ڈسکس کریں، لوگوں کے سامنے وہ چہرہ لوگوں کے سامنے آشیاں کریں لوگوں کے سامنے کہ اس ٹائم امریکہ اور اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے۔ جو کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے اس کے بارے میں اللہ ضرور ہم سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور